میں خود، خدا فرماتا میں خود چغل خوری کو پسند نہیں کرتا، اور تو مجھ سے یہ تقاضا کرتا ہے، مطالبہ کرتا ہے کہ میں چغل خوری کروں، کہ فلاں آدمی جو ہے وہ 40 سال سے جو ہے نا جو نافرمانی کر رہا تھا وہ فلان ہے۔ ابھی یہاں کہتے ہیں کہ اگر کوئی چغل خوری کرتا ہے آپ کے پاس آ کے، آپ کا رد عمل کیا ہونا چاہیے؟ ہدایات دیتے ہیں یہاں پر کہ یہ روایت کا متن نہیں ہے، یہ کہتے ہیں صاحب کتاب کی آدمی چغل خوری کرتا کیوں ہے؟ اما ارادت سوء بالمحکی عنہ، یا جس کی بات نقل کر کے آپ تک پہنچا رہا ہے اس کے لیے یہ جو ہے نا وہ بدنیت ہے، یعنی اس کی بات آپ تک پہنچا کے گویا اس کو نقصان پہنچا رہا ہے، نمبر 1۔ یا یہ کہ آپ سے محبت کا اظہار کر رہا ہے، یہ آپ سے ہمدردی محبت کا اظہار کر رہا ہے، یا یہ اب تفرج فی الحدیث یا یہ ہے کہ ایسے ہی وقت پاس کرنے کے لیے، فضول یہ۔ اچھا جی، وَكُلُّ مَنْ حُمِلَتْ إِلَيْهِ النَّمِيمَةُ، اور جس کے پاس بھی کسی کی چغل خوری کی جاتی ہے اور کہیں کہ آپ کے بارے میں فلان نے یہ کہا ہے، آپ کے بارے میں یہ کیا ہے، اور تیرے آپ کو نقصان پہنچانے کی یہ کر رہا ہے، تو یہ ہے نا چونکہ المواعظ العددیہ ہے نا، یہ جہاں 9 باتوں کا ذکر ہے نا، 9 باتوں کا، 1 بات 2 بات 3 بات 12 تک جاتا ہے یہ سلسلہ۔ کہتے ہیں جو آپ کے پاس کوئی چغل خوری کرے آ کے، آپ نے 9 کاموں میں سے ایک کرنا ہے، 9 کاموں میں سے ایک کرنا ہے۔ فعلیہ ہے نمبر 1 یہ کہ اس کی یہ چغل خوری کر رہا ہے نا، چغل خوری جائز نہیں ہے، جب ناجائز کام جو کرے گا وہ فاسق ہوتا ہے، اور خدا نے قرآن میں فرمایا ہے ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، اگر کوئی فاسق تمہارے پاس کوئی خبر لے کے آتا ہے اس کی بات پر اعتبار مت کرو اور تحقیق کرو۔ پہلی بات یہ ہے کہ اس کی بات کی تصدیق نہ کرو، کیونکہ سیدھی بات جو ہے نا یہ فاسق ہے، چغل خوری کرنے والا فاسق ہے۔ اچھا جی، اس کی تصدیق نہ کرے، اس پر اعتبار نہ کرے، کیونکہ جو نمام ہے، نمام یعنی چغل خور، وہ ہوا مردود الشہادہ، اس کی شہادت جو ہے وہ مسترد ہے۔ قال اللہ تعالی ان جاءکم فاسق فتبینوا، اگر کوئی فاسق کوئی خبر لے کے آتا ہے تو اس کی تحقیقات کرو، ان تصیب قوم، کہ جو ہے نا لا علمی میں کسی قوم کو مصیبت میں نہ ڈالو، یہ اس جو ہے نا وہ فاسق کی خبر پر اعتبار کر کے۔ نمبر 2 یہ کام کرنا ہے آپ نے کہ اسے کہو کہ بھئی یہ حرام کام کر رہے ہو، سیدھی بات ہے کہ اسے کہو مجھے خوش کرنے کے لیے نا وہ فلان کی بات مجھ تک پہنچانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے، اس سے وَأَنْ يَنْهَاهُ عَنْ ذَلِكَ وَيَنْصَحَهُ، نصیحت کرے، اور وَيَقْبَهُ إِلَيْهِ فِعْلَهُ، اور کہے کہ یہ جو کام کر رہے ہو نا یہ کوئی صحیح کام نہیں کر رہے ہو، یہ جو ہے نا وہ تمہاری خیر خواہی کی مہربانی، ٹھیک ہے نا، یہ حرکتیں مت کرو۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ، نیکی کا حکم دو اور برائی سے روکو۔ تیسری بات یہ ہے کہ فی سبیل اللہ اس سے نفرت کرو، فی سبیل اللہ اسے نفرت کرو۔ ان یبغضہ فی اللہ فإنہ یبغض من یبغضہ اللہ، نہیں فإنہ یبغض من یبغضہ اللہ ویجب بغض من یبغضہ اللہ، اور خدا جس کو بغض رکھتا ہے جس سے اس سے بغض رکھنا ضروری ہے، اللہ اس کو پسند نہیں کرتا۔ چوتھا کام یہ ہے کہ صرف اس کے کہنے پر وہ جس کی بات تم تک پہنچا رہا ہے نا اس پہ جو ہے نا وہ بدظن نہ ہو، بدگمان نہ ہو، اس فاسق کے کہنے پر اس بندے خدا سے آپ جلدی بدگمان نہ ہو جس کی بات یہ چغل خور آپ تک پہنچا رہا ہے۔ یا اللہ تظن بأخیک السوء بمجرد قولہ، کیونکہ اللہ تعالیٰ آگے فرماتا ہے اجتنبوا کثیرا، یہ عجیب آیت ہے، ایک آیت میں بیک وقت 3 کاموں سے یا
گناہوں سے روکا جاتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم، اے صاحبان ایمان بہت سارے گمان ایسے ہیں کہ جن سے بچنا چاہیے۔ ان بعض الظن اثم، بعض گمان گناہ ہوتے ہیں، بعض گمان گناہ ہوتے ہیں۔ فاجتنبوا کثیرا من الظن، جی ہاں، تثبت حتی یتحقق الحال، تثبت کریں، تحقیق کریں تاکہ صحیح صورتحال سامنے آ جائے کہ اس نے یہ کہا بھی ہے یا نہیں کہا۔ اچھا جی، اور تیسری بات یہ ہے کہ نظر انداز کرو، نظر انداز کرو۔ لا يحملك ما حكى لك، یہ اس نے جو رپورٹ دی ہے، چغل خوری کی ہے، یہ آپ کو اس بات پر آمادہ نہ کرے کہ آپ جو ہے نا وہ تجسس شروع کر دیں، اصلا نظر انداز کر دیں، یار کیا حرج ہے اگر اس نے میرے بارے میں جو یہ وہ کہہ دیا ہے۔ وہ جیسے امام زین العابدین کے پاس آ کے جب کہا کہ فلان آپ کو فلان کہہ رہا تھا، تو آپ نے فرمایا کہ میں ناراض ہوں تیری اس بات پر، کس نے منت کی تھی کہ اس کے بعد جو ہے نا وہ مجھ تک پہنچاؤ؟ کیا جواب دیا تھا؟ کہا وہ اگر سچ کہتا ہے تو خدا مجھے بخشے، جھوٹ بولتا ہے تو خدا اس کو بخشے۔ اتنا بڑا گردہ جگر چاہیے اہل بیت کا پیروکار ہونے کے لیے۔ جی ہاں، اس لیے خدا نے فرمایا لا تجسسوا، اسی ایک آیت میں لا یغتب بعضکم بعضا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم، بہت سارے گمانوں سے بچنا چاہیے، بعض گمان گناہ ہوتے ہیں۔ اور ولا تجسسوا، تجسس بھی نہ کرو، کھوج نہ لگاؤ، کھوج نہ لگاؤ۔ اور ولا یغتب بعضکم بعضا، اور ایک دوسرے کی غیبت بھی نہ کرو۔ البتہ ایک ہے جہاں پر ایک نظام کی حفاظت اور ملک کی حفاظت جو ہے نا تجسس کے بغیر نہ ہو، وہاں وہ ایک استثنائی اسپیشل کیس ہے۔ آپ کے ملک میں اگر یہ خفیہ ایجنسیاں نہ ہوں، اب وہ خفیہ ایجنسیاں صحیح رپورٹ دیتی ہیں نہیں دیتی۔ ہمارے ایک یہاں ایک دوست ہیں، ایک بہت بڑے آفیسر کے پاس ہے، جہاں جمعہ کے دن جو ہے نا وہ سارے یہ جو مساجد میں پھیلے ہوتے ہیں، فلان خطیب نے کیا کہا، فلان خطیب نے کیا کہا، وہ جدھر یہ ساری رپورٹیں جاتی ادھر بیٹھا ہے ہمارا بندہ۔ تو اس نے کہا اتفاق سے جمعہ میں آیا تھا، اور شام کو وہ بندہ جو ہے وہ رپورٹ لے کے آیا، شفا نجفی نے یہ کہا ہے۔ میں نے اسے کہا خدا کے بندے خوف خدا کر، میں خود جمعہ کے خطبے میں موجود تھا، انہوں نے یہ بات نہیں کہی، ٹھیک ہے نا۔ اس قسم کی حرکتیں نہ کریں، ملکی مفاد میں جو ہے نا وہ رپورٹیں دیں۔ وہ دیکھیے ایران میں مالکی درجنوں لوگوں کو شہید کر کے جو ہے نا وہ بھاگ گیا تھا۔ ایران کے خفیہ اداروں نے اس کا پیچھا کیا، اور پیچھا کر کے انہوں نے کھوج لگایا کہ وہ کدھر ہے اور کدھر جانا چاہتا ہے، کس فلائٹ سے جانا چاہتا ہے، فلائٹ کا ٹائم کیا ہے۔ اس کے ساتھ ہوائی جہاز میں سوار ہو گئے اور اس کو ہائی جیک کر کے ایران میں بخیریت اتارا، اس کو پکڑا اور پکڑ کے ضروری تحقیقات کر کے اس کو تختہ دار پر لٹکا دیا۔ وہ شور مچ گیا، بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی ہو گئی، جہاز اغوا ہو گیا۔ وہ بابا ہمارے وہ درجنوں آدمیوں کا جو ہے نا وہ قاتل ہے، وہ کیا بین الاقوامی قوانین ہے؟ وہ بین الاقوامی قوانین صرف جو ہے نا وہ ہمارے لیے ہے، تمہارے لیے۔ یہ دیکھیں وہ نظام اگر نہ ہو اپنے ملک میں، اگر یہ نظام نہ ہو، پتہ نہیں یہ کب کا دہشت گرد جو ہے نا قبضہ کر چکے ہوتے پاکستان پر۔ ٹھیک ہے جی، وصلی اللہ علی محمد وآلہ طیبین الطاہرین۔